بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دونوں نے رضامندی ظاہر کر کے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیں گے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ کتب گزک نے ان کے آگے ایک نقشہ رکھ دیا اور انہیں راستہ سمجھانے لگا۔ جو محافظ راستہ سنتے جا رہے تھے ان کے رنگ اڑتے جا رہے تھے۔ تم نے کل رات وہ لوگ دیکھے ہوں گے جو سفید چادروں میں ملبوس یہاں آئے تھے، کتب گزک نے کہا۔ اگر تم اس مقام سے دریا پار کر گئے تو تمہیں وہ سفید ریش آدمی ملے گا جو رات یہاں آیا تھا۔ اس کے بعد تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ وہ تمہیں ایک بوٹی اور بہت سونا دے گا۔ یہ تم لے کر میرے پاس آ جاؤ گے۔ بوٹی مجھے دینا اور سونا تم اپنے پاس رکھنا۔ یہ بوٹی کیسی ہے؟ ایک محافظ نے پوچھا۔ ایک بار کھا لو تو انسان 100 سال سے زیادہ بھی زندہ رہ سکتا ہے، کتب گزک نے کہا، اور مرتے دم تک انسان جوان رہتا ہے۔ دونوں محافظوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے، جیسے انہیں سونے سے زیادہ اس بوٹی کے ساتھ دلچسپی تھی۔ دراصل جانا مجھے خود چاہیے تھا، کتب گزک نے کہا۔ سفید ریش ناگ پرست نے کہا تھا کہ میں خود جاؤں، لیکن تم جانتے ہو کہ قلعے دار اتنے عرصے کے لیے کس طرح غیر حاضر ہو سکتا ہے۔ مجھے اتنا اختیار ہے کہ تم دونوں کو جہاں چاہوں اور جتنے عرصے کے لیے چاہوں بھیج سکتا ہوں۔ گزشتہ رات جب بہرام لڑکی سے راستہ سمجھ رہا تھا، اس وقت سفید ریش قلعے دار کو راستہ سمجھا رہا تھا، اور اس نے قلعے دار سے کہا تھا کہ وہ خود آئے۔ اس نے قلعے دار سے یہ بھی کہا تھا کہ اس نے ان لوگوں کی جس طرح خاطر مدارت کی ہے، اس کے صلے میں وہ اسے ہمیشہ جوان رکھنے والی بوٹی اور کچھ سونا بھی دے گا۔ اور اب جب ناگ پرست چلے گئے تھے، بہرام اپنے نائب سے کہہ رہا تھا، تم جاؤ یا میں چلا جاتا ہوں۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی گیا تو بہانہ یہی معقول ہو سکتا ہے کہ نگر کوٹ تک کے علاقے میں چوکیوں کا انتظام دیکھنا اور اسے بہتر بنانا ہے۔ لڑکی نے مجھے راستہ سمجھا دیا ہے۔ اگر ہم وہاں پہنچ گئے تو تصور ملاؤ کہ ہم کیا سے کیا بن جائیں گے۔ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں جاؤں یا تم جاؤ، 4-5 قابل اعتماد آدمی ساتھ ہونے چاہیے۔ کیا آپ نے یقین کر لیا ہے کہ ان لوگوں نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے؟ نائب سالار نے کہا۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ اس لڑکی نے اتنا نازک راز آپ کو کیوں دے دیا ہے؟ اس لیے کہ مجھے دیکھ کر وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی، بہرام نے جواب دیا۔ وہ چاہتی ہے کہ میں اس پراسرار اور دنیا کی نظروں سے اوجھل خطے سے سونا سمیٹ لوں اور اسے اپنے ساتھ لے آؤں۔ اور میں آپ کو یہ خبردار کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنی لڑکیوں کی عزت بچانے کے لیے آپ کو اس لڑکی کے ذریعے دھوکہ دیا ہے، نائب سالار نے کہا۔ انہیں رات یہاں قیام کرنا تھا۔ وہ دھوکہ دے کر اور اپنی لڑکیوں کی عزت بچا کر چلے گئے ہیں۔ تم میرا ساتھ نہیں دو گے؟ بہرام نے کہا۔ میں نے تمہیں اپنا ماتحت نہیں، اپنا عزیز دوست سمجھ کر اپنے راز میں شریک کیا ہے۔ میں وہاں سے جو کچھ لاؤں گا اس میں تمہارا حصہ بھی ہوگا۔ ذرا سوچو، کیا ہماری قسمت میں اپنے وطن اور اپنے عزیزوں سے دور پردیس میں لڑنا اور کٹ مرنا ہی لکھ دیا گیا ہے؟ یہ مہاراجوں اور سلطانوں کی جنگ ہے۔ خزانے بھرتے ہیں تو ان کے، عیش و عشرت ان کے حصے میں آئی ہے۔ وہ ہمارے خون اور ہماری جانوں کو جنگ میں جھونک کر سلطان اور مہاراجے بنے ہوئے ہیں۔ کیا ہمیں حق حاصل نہیں کہ ہم موت کے سائے سے نکل کر باقی عمر عیش و آرام سے گزاریں؟ بہرام نے جب لڑکیوں کے حسن کا ذکر چھیڑا تو نائب سالار کی آنکھوں میں چمک آنے لگی۔ بہرام نے کہا، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ تم نہ جاؤ، میں جاؤں گا۔ میں اپنی جان خطرے میں ڈال رہا ہوں۔ تمہیں صرف یہ کام کرنا ہے کہ میری غیر حاضری کو چھپائے رکھو اور یہی ظاہر کرو کہ میں دور دراز کی چوکیوں کو دیکھنے اور انہیں بہتر بنانے کے لیے چلا گیا ہوں۔ قلعے دار مجھے اس کام سے نہیں روکے گا۔ تمہارا دوسرا کام یہ ہوگا کہ قلعے پر حملے کا خطرہ تو نہیں، لیکن ہم دشمن کے پیٹ میں بیٹھے ہیں۔ دشمن پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر حملہ ہو جائے تو تم قلعے کو بچانے کے لیے جان لڑا دو تاکہ کسی کو میری کمی محسوس نہ ہو۔ نائب سالار بہرام کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے راز چھپائے رکھنے کا وعدہ کیا، اور ان کے سامنے اب مسئلہ یہ آ گیا کہ وہ کون سے 4 آدمی ہو سکتے ہیں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ سونے اور حسین عورت کے لالچ میں تو ہر کوئی اس خفیہ اور پراسرار مہم کے لیے تیار ہو جاتا، مگر انہیں خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ اتنی زیادہ دولت دیکھ کر یہ آدمی بہرام کو قتل کر دیں گے اور سب کچھ خود لے اڑیں گے۔ ان کے آپس میں لڑ مرنے کا خطرہ بھی تھا۔
اس لیے 4 آدمیوں کے انتخاب میں انہیں بہت محتاط ہونا تھا۔ انہوں نے اسی وقت اپنے چھاپہ ماروں میں سے 4 آدمیوں کا انتخاب شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ ان دونوں کے سوا اس پراسرار خطے کا راستہ کسی اور کو معلوم نہیں۔ سفید ریش ناگ پرست قلعے دار کو راستہ بتا گیا تھا اور وہ اپنے محافظوں کو وہاں بھیجنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ قلعے دار کے سامنے بھی یہی مسئلہ تھا کہ اسے اپنی مہم کو خفیہ رکھنا تھا۔ وہ بھی اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ جو راز اسے ملا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ سفید ریش اپنے گروہ کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے قلعے سے روانہ ہو گیا تھا۔ ان کے پاس پالکیوں والے اونٹ تھے جن پر لڑکیاں سوار تھیں اور مردوں کے لیے 2 گھوڑوں والی گھوڑا گاڑیاں تھیں۔ جب یہ قافلہ تھانیسر شہر میں سے گزر رہا تھا تو لوگ انہیں دیکھنے کو اکٹھے ہو گئے تھے۔ قافلہ شہر سے نکل گیا اور جنگل میں داخل ہو گیا۔ سفید ریش نے اپنے ان 2 آدمیوں کو جو گاڑی باندھ تھے کہا، واپسی پر بھی خیال رکھنا کہ کسی چوکی کے قریب سے نہ گزرنا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ان لوگوں کی چوکیاں کہاں کہاں ہیں۔ دن آدھا گزر گیا تھا جب قافلہ ویران اور سنسان علاقے میں داخل ہو گیا۔ وہاں کھڑنالے اور اونچے نیچے ٹیلے اور گھاٹیاں تھیں اور درخت بھی تھے، لیکن یہ جنگل سرکنڈوں اور ہاتھی گھاس کا معلوم ہوتا تھا۔ سفید ریش نے قافلے کو آرام کے لیے روک لیا۔ لڑکیاں پالکیوں میں سے نکلی، گھوڑوں سے زینیں اتار دی گئیں، دریاں زمین پر بچھا دی گئیں۔ سب بیٹھ گئے۔ سب بہت خوش تھے۔ لڑکیاں اچھل کود رہی تھیں۔ سفید ریش اور دوسرے آدمی انہیں دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہم نے شکار مار لیا ہے؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ تھانیسر میں ہمارے آدمی موجود ہیں، سفید ریش نے جواب دیا۔ قلعے کے اندر بھی ہمارے آدمی ہیں۔ اگر قلعے دار اور سالار ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے تو ہمارے آدمی کچھ دور تک ان کا تعاقب کریں گے۔ جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ ہمارے گمراہ کیے ہوئے جا رہے ہیں تو انہیں معلوم ہے کہ کہاں کہاں اطلاع پہنچانی ہے، وہ جائیں گے ضرور۔ جس سالار کے پاس مجھے بھیجا گیا تھا وہ تو اسی وقت ہوش اور عقل کھو بیٹھا تھا۔ ایک لڑکی نے کہا، یہ مت سوچو کہ لوگ اب کیا کریں گے۔ سفید ریش نے کہا، وہ جو کچھ بھی کریں گے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ تھانیسر ہمیں واپس مل جائے گا۔ ان میں سے کسی نے چونک کر کہا، میں نے گھوڑے کی آواز سنی ہے۔ اپنے گھوڑے کی ہوگی، ایک نے کہا۔ کسی نے توجہ نہ دی، لیکن یہ آواز ان کے اپنے کسی گھوڑے کی نہیں تھی۔ یہ قافلہ جب تھانیسر سے دور جنگل میں چلا گیا تو ایک نوعمر لڑکا جو ایک ٹیکری پر بیٹھا تھا قافلے کو دیکھ کر ایک جھاڑی کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ اس وقت اونٹوں کی پالکیوں کے پردے اٹھے ہوئے تھے اور لڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ گھوڑا گاڑیوں سے بھی پتہ چلتا تھا کہ قافلہ قیمتی ہے۔ لڑکا اوپر سے سرک کر دوسری طرف اتر گیا اور بہت تیز دوڑتا ہوا کسی دوسری طرف غائب ہو گیا تھا۔ لڑکا جہاں رکا وہاں 10-12 آدمی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور قریب ہی ان کے گھوڑے بندھے تھے۔ لڑکے نے انہیں بتایا کہ وہ کیا دیکھ آیا ہے اور اس قافلے کا رخ کدھر کو ہے۔ ان میں سے ایک آدمی اٹھا اور لڑکے کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے بھی ایک جگہ چھپ کر دیکھا اور لڑکے کی پیٹھ تھپک کر واپس آ گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ موٹا شکار ہے۔ پہلے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ قافلے کا تعاقب جاری رکھا جائے اور رات کو حملہ کیا جائے، لیکن ایک نے کہا کہ دن اور رات کا خیال نہ کرو، صرف یہ دیکھو کہ غزنی والوں کی کوئی فوجی چوکی قریب نہ ہو۔ کسی چوکی تک آواز پہنچ گئی تو وہاں سے سپاہی دوڑے آئیں گے اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں بھاگ سکے گا۔ ان بدبخت مسلمانوں نے ہمارا تو ناک میں دم کر دیا ہے۔ ان راہزنوں کے سردار نے کہا، ہم مہاراجوں کو اسی لیے پسند کرتے ہیں کہ اپنی راجدھانیوں کے باہر کی وہ پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ان غزنی والوں نے تو جنگل میں بھی اپنی حکومت قائم کر لی ہے، یہاں تو ہماری حکومت تھی۔ بہتر ہے چل پڑو، جہاں تک مجھے یقین ہے قریب کوئی چوکی نہیں۔ قریب تو کوئی چوکی نہیں اور نہ ہی کوئی سپاہی تھے، لیکن غزنی کی فوج کے 7-8 سپاہی ایک چوکی میں سے واپس تھانیسر جا رہے تھے۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور گپ شپ لگاتے چلے جا رہے تھے۔ ناگ پرستوں کا قافلہ کھانا کھا کر آرام کر رہا تھا۔ رہزنوں کا ایک گھوڑا ہنہنایا تھا جس کی آواز قافلے تک پہنچی تھی، مگر انہوں نے توجہ نہیں دی تھی۔ انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ رہزن اپنے گھوڑے ذرا دور چھوڑ آئے ہیں اور پیدل آ کر انہوں نے گھیرا ڈال لیا ہے۔ ایک تیر آیا جو قافلے کے ایک آدمی کے سینے میں اتر گیا۔ سب گھبرائے ہوئے اٹھے۔ انہیں آواز سنائی دی، سب ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، کسی کی آواز نہ نکلے اور کوئی حرکت نہ ہو۔ سب ایک طرف ہو گئے۔
سوائے اس کے جس کے سینے میں تیر اتر گیا تھا۔ ارد گرد کے سرکنڈوں میں سے 10-11 آدمی باہر آئے۔ ان کی صرف آنکھیں ننگی تھیں، سروں پر صافے اور چہروں پر سیاہ رومال لپٹے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ وہ جو ہی سامنے آئے، قافلے کے تمام آدمیوں نے ان سفید چادروں کے اندر سے جو انہوں نے لباس کے طور پر اپنے جسموں پر لپیٹ رکھی تھی، خنجروں سے بڑی اور بڑی تلواروں سے چھوٹی تلواریں نکال لیں۔ وہ جو لباس سے راہب اور بڑے ہی معصوم لگتے تھے، تیغ زن بن گئے۔ وہ لڑکیوں کو اپنے حصار میں رکھے ہوئے تھے اور راہزن اس حصار کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ راہزنوں کی یہ خوش فہمی جلدی رفع ہو گئی کہ وہ ان نہتے راہبوں کو زبانی دھمکی سے زیر کر لیں گے اور ان کے پاس جو کچھ ہوگا وہ بھی اور ان کی چاروں لڑکیوں کو بھی اٹھا لے جائیں گے، مگر ان کی تلواریں لمبی تھیں۔ اس سے انہوں نے قافلے کے آدھے آدمی مار ڈالے۔ لڑکیوں نے دلیری کا یہ مظاہرہ کیا کہ اپنے مرے ہوئے آدمیوں کی تلواریں اٹھا لیں۔ راہزنوں کو اب لڑکیوں کی یہ للکار سنائی دینے لگی، راجپوتوں کی بیٹیوں کو تم ہاتھ نہیں لگا سکو گے۔ 2-3 راہزن بھی مارے گئے تھے۔ غزنی کی فوج کے وہ 7-8 آدمی جو کسی چوکی سے تھانے سر کی طرف جا رہے تھے، قریب سے گزرے۔ انہیں شور اور للکار سنائی دی۔ وہ رک گئے اور ادھر دیکھا۔ انہیں ایک جگہ 10-11 گھوڑے نظر آئے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ ہندوستان میں راہزن اور ڈاکو جنگلوں میں موجود رہتے ہیں اور قافلوں کو ڈوٹ لیتے ہیں۔ وہ پیدل یا گھوڑوں وغیرہ پر سفر کرنے کا زمانہ تھا۔ تاجر بھی ان قافلوں کے ساتھ ادھر ادھر آیا جایا کرتے تھے۔ اگر قافلہ چھوٹا ہوتا تو اس پر حملے کا زیادہ خطرہ ہوتا تھا۔ راجوں مہاراجوں نے راہزنی کا کوئی سدباب نہیں کیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج کو، جسے اس نے ہندوستان کے مفتوحہ علاقوں میں رکھا تھا، یہ حکم دیا تھا کہ قلعوں اور شہروں سے دور جو فوجی چوکیاں ہیں، ان کے ذمے فوجی فرائض کے علاوہ یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے علاقے میں گشت کا انتظام کریں اور مسافروں کو حفاظت اور سلامتی مہیا کریں اور ڈاکوؤں اور راہزنوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھ کر انہیں ختم کریں۔ ان فوجیوں نے اپنے گھوڑوں کا رخ ادھر کو موڑا اور گھوڑے دوڑا دیے۔ وہاں انہیں لاشیں اور خون نظر آیا۔ 3-4 نقاب پوش 2 لڑکیوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فوجیوں نے انہیں للکارا تو وہ لڑکیوں کو پھینک کر بھاگ اٹھے۔ ان کے 1-2 اور ساتھی بھی زندہ تھے، وہ بھی بھاگ گئے، لیکن فوجیوں نے انہیں دور نہ جانے دیا اور انہیں ان کے گھوڑوں تک نہ پہنچنے دیا۔ سب کو زندہ پکڑ لیا۔ ادھر آ کر دیکھا تو صرف 2 لڑکیاں زندہ تھیں، باقی 2 اور ان کے ساتھ سب آدمی مارے گئے تھے۔ لڑکیوں نے ان کی لاشیں دیکھی تو سفید ریش کے متعلق فوجیوں کو بتایا کہ ابھی وہ زندہ ہے۔ اسے دیکھا، اس کے جسم پر کئی زخم تھے اور وہ زندہ تھا۔ فوجیوں نے اس کے منہ میں پانی ٹپکایا اور اسے اٹھا کر ایک گھوڑا گاڑی میں ڈال لیا۔ لڑکیوں کو دوسری گھوڑا گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ راہزنوں کے ہاتھ باندھ کر ان کی رسیاں گھوڑوں کے ساتھ باندھ دی گئیں۔ ان کے گھوڑے بھی ساتھ لے لیے گئے اور یہ قافلہ تھانیسر کی طرف چل پڑا۔ لاشیں وہیں رہنے دی گئیں۔ جب گھوڑا گاڑیاں، پالکیوں والے اونٹ، اتنے زیادہ گھوڑے اور 4-5 قیدی گھوڑوں کے ساتھ بندھے ہوئے اور غزنی کے فوجی تھانیسر قلعے میں داخل ہوئے، اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ قلعے دار قطب گزک اور سالار بہرام غور کو اطلاع ملی تو وہ دوڑتے آئے۔ انہیں بتایا گیا کہ راہزن ہیں جنہوں نے راہبوں کے قافلے کو لوٹنے کی کوشش اور ان کے کئی آدمی اور 2 لڑکیاں قتل کر دی ہیں۔ انہیں ساتھ لانے والے فوجیوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ یہیں سے گئے تھے۔ قلعے دار نے حکم دیا کہ سفید ریش کو بچانے کی پوری کوشش کی جائے۔ بظاہر یہ انسانی ہمدردی کا مظاہرہ تھا، مگر قلعے دار قطب گزک اپنی گمگشتہ جوانی اور لمبی عمر کی خاطر سفید ریش کو بچانا چاہتا تھا۔ طبیب فوراً سرگرم ہو گئے۔ دونوں لڑکیوں پر ایسی دہشت طاری تھی کہ ان کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ انہیں الگ کمرے میں رکھا گیا اور ان کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے 2 عورتوں کو بلا لیا گیا۔ قلعے دار اور سالار نے انہیں تسلی دلاسے دیے اور کہا کہ انہیں فوج کی حفاظت میں ان کی منزل تک پہنچا دیا جائے گا۔ سفید ریش بے ہوش تھا۔ رات بھر طبیب اور جراح اس کے زخموں کی مرہم پٹی اور خون روکنے میں لگے رہے اور اس کے منہ میں دوائیاں ٹپکاتے رہے۔ قطب گزک ان کے سر پر سوار رہا۔ دوسرا دن آدھا گزر چکا تھا جب اس نے آنکھیں کھولی اور اس نے سرگوشی میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ اسے بتایا گیا کہ وہ تھانیسر قلعے میں ہے اور قلعے دار نے اپنی ذاتی نگرانی میں اس کی مرہم پٹی کرائی ہے۔ وہ شام کے بعد ذرا بولنے کے قابل ہوا۔ اسے بتایا گیا کہ اس کے گروہ کی 2 لڑکیاں زندہ بچی ہیں
اس نے دونوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو لڑکیوں کو اس کے پاس لے گئے۔ ان لڑکیوں نے بتایا کہ غزنی کے فوجیوں نے انہیں رہزنوں سے بچایا ہے اور انہی فوجیوں نے اسے زندہ دیکھ کر اسے تھانے سر تک پہنچایا ہے۔ لڑکیوں نے اسے یہ بھی بتایا کہ قلعے دار اور سالار نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے اور ان کے لیے 2 عورتیں مقرر کر دی تھیں۔ بوڑھے کے آنسو نکل آئے، اس پر جذباتیت غالب آ گئی۔ اس نے لڑکیوں سے کہا، میں ان لوگوں کو مزید دھوکے میں نہیں رکھوں گا۔ قلعے دار کو میرے ساتھ اپنے فائدے کے لیے دلچسپی ہو سکتی ہے، ان فوجیوں کو میرے ساتھ کیا دلچسپی تھی؟ یہ لوگ تم جیسی دلکش لڑکیوں کو احترام سے لائے اور تمہاری دیکھ بھال کی، انہوں نے مجھے نئی زندگی دی، میں انہیں دھوکے میں نہیں رکھوں گا۔ اس نے قلعے دار قطب گزک سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو قلعے دار کو اطلاع دی گئی، وہ فوراً آ گیا اور لڑکیاں چلی گئیں۔ میں آپ کی فوج کو اس احسان کا صلہ دینا چاہتا ہوں، سفید ریچھ نے نحیف آواز میں کہا، آپ اسے احسان نہ سمجھیں۔ قطب گزک نے کہا، آپ پہلے صحت یاب ہو لیں، میں نے 2 آدمی تیار کر لیے ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ جانتے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے۔ باقی رہا ان سپاہیوں کا معاملہ جو آپ کو وہاں سے اٹھا لائے ہیں، تو جب آپ صحت یاب ہو کر واپس جائیں گے تو ان کے لیے کچھ سونا بھیج دینا۔ میرے پاس نہ آپ کے لیے کچھ ہے نہ ان سپاہیوں کے لیے، سفید ریچھ نے کہا۔ میں احسان کا صلہ آپ کو ہمیشہ جوان رکھنے والی بوٹی اور سپاہیوں کو سونا دے کر نہیں دینا چاہتا، بلکہ اس احسان کا صلہ یہ ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ نہ کوئی ایسی بوٹی ہے جو انسان کو ہمیشہ جوان رکھ سکتی ہے، اور نہ کسی جگہ سونا بکھرا ہوا ہے جو میں کسی کو دے سکوں۔ اب آپ چاہیں تو مجھے اٹھا کر قلعے کی دیوار سے نیچے پھینک دیں اور جو 2 لڑکیاں آپ کے پاس ہیں انہیں اپنے قبضے میں رکھ لیں۔ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بوٹی لانے کے لیے 2 آدمی تیار کر لیے ہیں، اگر وہ آدمی چلے جاتے تو جنگلوں میں بھٹک بھٹک کر مر جاتے۔ آپ کے 2 بڑے اہم آدمی میرے ساتھ کی لڑکیوں کے جھانسے میں آگے تھے، وہ سونے اور ہر چیز کو سونا بنانے والے منکے کی تلاش میں نکل گئے ہوتے۔ قلعے دار کے چہرے نے کئی رنگ بدلے اور وہ کھسیانہ سا ہو کر دانتوں سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگا۔ آپ اتنے پریشان نہ ہو جائیں، سفید ریچھ نے کہا، میں اب بھی آپ کو اسی دھوکے میں رکھ سکتا تھا جو آپ کو دے دیا گیا تھا، اور میں آپ کے ہاتھوں صحت یاب بھی ہو سکتا تھا، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ کی فوج کا اخلاق اس قدر اونچا ہے۔ یہ آپ کے مذہب کا کرشمہ ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم سب لاہور سے آئے ہیں، ہمیں بھیم پال نڈر کے وزیر نے بھیجا ہے۔ ہمارا منصوبہ یہ تھا کہ آپ کو اور آپ کے سالاروں کو سونے، زر و جواہرات اور حسین لڑکیوں کے خواب دکھا کر آپ کو گمراہ کر دیا جائے۔ آپ کو قلعے سے غائب کرنا بھی مقصود تھا۔ آپ کو کیسے یقین تھا کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے؟ قلعے دار قطب گزک نے پوچھا۔ آپ انسان ہیں، فرشتہ نہیں، سفید ریچھ نے کہا۔ انسان کتنا ہی نیک اور عبادت گزار کیوں نہ ہو، اس میں عیش و عشرت کی خواہش ضرور ہوتی ہے۔ آپ اس خواہش کو دبا سکتے ہیں، مار نہیں سکتے۔ دولت اور عورت کو عیش و عشرت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ہم انسان کی کمزوریوں سے آگاہ ہیں۔ ہر انسان میں ہمیشہ جوان رہنے کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے بڑھاپے کو دیکھ کر آپ کی اس کمزوری کو بیدار کر دیا تھا۔ آپ نے کہا کہ آپ کو سونے اور خزانے کی ضرورت نہیں، جوانی کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا میں دوں گا۔ قطب گزک کے چہرے پر ندامت کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، سفید ریچھ نے کہا۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی ہمارے جال میں اسی طرح آتا جس طرح آپ آگے تھے۔ ہم ان لڑکیوں کو اس لیے ساتھ لائے تھے کہ آپ کو اپنے بڑھاپے کا احساس ہو۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، میں نے انسانوں کو اتنی قریب سے دیکھا ہے جیسے ان کے ضمیر، ان کے دل اور روحیں بھی دیکھ لی ہوں۔ میں نے آپ پر اپنے اس علم اور تجربے کو آزمایا ہے۔ اپنے نفس کی خواہشات اور دنیا کے لالچ میں آ کر انسان اپنی عقل سے باغی ہو جاتا ہے۔ فرض کو انسان بے معنی سمجھنے لگتا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ تسلیم نہیں کرتا کہ جوانی کبھی واپس نہیں آتی اور روحانی مسرت سونے اور جواہرات سے اور جسمانی لذت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو کوئی اس راز کو پا لیتا ہے اسے آپ مومن اور ہم رشی کہتے ہیں۔ یہ آپ کا ایمان اور ہمارا دھرم ہوتا ہے۔ جس انسان کی اپنی ذات کا قلعہ کمزور ہوتا ہے وہ بڑے مضبوط قلعے ہار جاتا ہے اور دشمن کو دے بیٹھتا ہے۔ آپ اپنے فرض سے ہٹ گئے تھے، ہمیں اپنے منصوبے کو ابھی آگے چلانا تھا۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہ 2 لڑکیاں رہزنوں سے بچ گئی ہیں،
انہیں اپنے پاس رکھ لینا، یہ آپ کو آپ کے سالاروں اور کمانداروں سے اور انہیں آپس میں ٹکرا دیں گی۔ اگر شکست سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے نفس کو اپنے قبضے میں رکھیں۔ سفید ریچھ کے زخم 1 مہینے میں ٹھیک ہو گئے۔ اس 1 مہینے میں سالار بہرام غور کو پتہ چل گیا کہ کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں سانپ اور انسان اکٹھے رہتے ہوں، اور دونوں لڑکیوں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ سانپ کے منکے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس انکشاف کے باوجود سفید ریچھ کا علاج ہوتا رہا اور کتب گزک اس کی تیمارداری میں دلچسپی لیتا رہا۔ دونوں لڑکیوں کو پوری عزت سے رکھا گیا۔ آخر ان کے جانے کا وقت آ گیا۔ آپ جا رہے ہیں، کتب گزک نے سفید ریچھ سے کہا۔ آپ دشمن بن کر آئے تھے اور ہم آپ کو دوستوں کی طرح رخصت کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے سلوک کی قدر کرتے ہیں تو ہمیں اس کے عوض یہ بتاتے جائیں کہ آپ کے مہاراجہ کی نیت اور ارادہ کیا ہے۔ کیا وہ ہمارے سلطان کا باج گزار رہے گا یا اپنے باپ کی شکست کا انتقام لے گا؟ ہم نے آپ کے ایمان اور کردار پر جو حملہ کیا ہے، یہ اس کا ثبوت ہے کہ مہاراجہ بھیم پال آپ کے سلطان کو للکارے گا۔ سفید ریچھ نے کہا، وہ اگلی لڑائی کی تیاری کر رہا ہے، وہ باج گزار نہیں رہے گا۔ اس نے آپ کے تمام قلعے داروں اور سالاروں کو ذہنی اور جذباتی طور پر بیکار کرنے کے لیے یہی منصوبہ بنایا ہے جس پر عمل کرنے ہم آئے تھے۔ اسے یقین دلایا گیا ہے کہ اس طرح غزنی کی جو فوج یہاں ہے وہ بیکار ہو جائے گی، لیکن اصل منصوبہ یہ ہے کہ وہ کسی بہت ہی دشوار جگہ سلطان محمود کو لڑائے گا اور اس کے ساتھ یہ اعلان کر دے گا کہ وہ سلطان کا باج گزار نہیں۔ بھیم پال نڈر کو تھانیسر سے اطلاع مل چکی تھی کہ اس نے سفید ریچھ راہبوں اور ناگ پرستوں کی صورت میں جو حملہ کیا تھا ناکام ہو گیا ہے، لیکن اسے یہ نہ بتایا جا سکا کہ اس کے بھیجے ہوئے آدمیوں نے راز بھی فاش کر دیا ہے۔ وہ دراصل اس سکیم کا قائل بھی نہیں تھا۔ اسے اپنی دلیری اور جرت اور جنگی امور کی سوجھ بوجھ پر بجا طور پر ناز تھا۔ اس نے جنگی تیاریاں تیز کر دیں اور کسی بڑی ہی مشکل زمین کا انتخاب کرنے لگا۔ جہلم سے راولپنڈی کی طرف جائیں تو ایک پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس میں سے سڑک بھی گزرتی ہے اور ریل کی پٹڑی بھی۔ ان راستوں کی صورت دروں کی سی ہے۔ یہاں ایک مقام ہے جسے ٹلہ جوگیاں کہتے ہیں اور اس پہاڑی کا نام بال ناتھ ہے۔ روایت مشہور ہے کہ رانجھے نے یہیں آ کر جوگیوں کا روپ دھارا اور کانوں میں جوگیوں والے کڑے ڈالے تھے۔ یہ مقام جوگیوں کا مرکز بنا ہوا کرتا تھا۔ اس کے ارد گرد کا علاقہ چٹانی ہے اور کھرنالے بھی ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے دور میں یہ نشیب اور زیادہ گہرے اور دشوار ہوں گے۔ بھیم پال نڈر نے سلطان محمود غزنوی سے ٹکر لینے کے لیے اس علاقے کا انتخاب کیا اور اپنی فوج کو وہاں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ سلطان کو للکارنے کی صورت میں غزنی کی فوج کو لاہور کی طرف بڑھنے کے لیے اسی علاقے سے گزرنا تھا۔ بھیم پال نڈر وسیع پیمانے پر گھات لگا رہا تھا۔ اس نے اپنے فوجی کمانڈروں سے کہا کہ وہ فوج کو پہاڑی علاقے سے روشناس کرائیں اور پہاڑی جنگ کی مشق کراتے رہیں۔ وہ زیادہ تر توجہ تیر اندازوں کی طرف دے رہا تھا اور یہ ہدایت کہ تیر انداز بلندیوں سے نیچے نہ آئیں۔ وادیوں میں بکھری ہوئی غزنوی فوج کو گھیرنے کے لیے وہ سوار دستے تیار کر رہا تھا۔ ہاتھیوں کو اس نے تنگ راستوں اور میدانی علاقوں پہ رکھا تھا۔ ایک روز بھیم پال نڈر کو اطلاع ملی کہ تھانیسر سے غزنی کے قلعے دار کا ایلچی آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک سفید ریچھ پوڑا اور 2 لڑکیاں ہیں۔ بھیم پال نے انہیں اندر بلا لیا۔ ایلچی نائب سالار تھا جو 12 محافظوں کے ساتھ آیا تھا۔ مہاراج، ایلچی نے کہا، آپ کی امانت واپس کرنے آیا ہوں۔ ہمیں افسوس ہے کہ آپ کے بھیجے ہوئے باقی آدمی اور 2 لڑکیاں راہزنوں کے ہاتھوں ماری گئی ہیں۔ یہ شخص زخموں سے چور زندہ تھا۔ اسے ہمارے سپاہی اٹھا لائے اور ان 2 لڑکیوں کو راہزنوں سے چھڑا لائے۔ ہم انہیں جلدی واپس کر دیتے، لیکن اس بزرگ کا علاج ضروری تھا۔ وہ ہم نے کیا۔ آپ ان سے اور ان لڑکیوں سے پوچھ لیں کہ ہم نے امانت میں خیانت تو نہیں کی۔ ان سے پوچھ لیں کہ ان کے گروہ کا کوئی فرد ہمارے ہاتھ سے تو نہیں مرا۔ اس وقت کے وقائع نگار لکھتے ہیں کہ بھیم پال نڈر جیسا جابر اور جری جنگجو اتنا شرمسار ہوا کہ وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ نائب سالار کی گردن تنی ہوئی تھی۔ آپ ہمارے باج گزار ہیں۔ نائب سالار نے کہا، ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگی کارروائی نہیں کریں گے، لیکن آپ نے ایسی جنگی کارروائی کی ہے جس سے ثابت ہو گیا ہے کہ ہندو راجپوت سانپ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بھیم پال نڈر یکلخت بیدار ہو گیا
اور اپنی ران پر بڑی زور سے ہاتھ مار کر بولا، باج گزار ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے منہ میں جو آئے وہ کہہ ڈالو۔ درباریوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھ لیے اور انہوں نے چہروں پر قہر بھرے غصے کے آثار پیدا کر لیے۔ نائب سالار نے نظریں گھما کر سب کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ ایک آدمی کے خلاف اتنے آدمی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، نائب سالار نے کہا۔ ہمارے سلطان کے دربار میں اگر اس کا بیٹا بھی کسی مہمان کو گھور کر اپنی تلوار پر ہاتھ رکھے تو سلطان اس کا ہاتھ کاٹ دیں۔ تلواریں میدان میں نکلا کرتی ہیں۔ اگر تم جنگجو ہوتے تو اس بوڑھے اور ان جوان لڑکیوں سے ہم پر حملہ نہ کرتے۔ یہ تمہاری بیٹیاں ہیں، ان کی عزت اور عصمت کو ہتھیار بناتے ہیں۔ ایک وقائع نگار لکھتا ہے کہ بھیم پال کے دربار میں جو آدمی ترجمان کا فرض ادا کر رہا تھا، اس نے نائب سالار کے ان جملوں کا ترجمہ ذرا ڈھیلی سی زبان سے کیا کیونکہ الفاظ بڑے سخت اور توہین آمیز تھے۔ نائب سالار نے اسے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ تم میرے الفاظ کا صحیح ترجمہ کر کے اپنے مہاراج کو سنا رہے ہو یا نہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم میرا جوش اور جذبہ مہاراج تک نہیں پہنچا رہے۔ میرے پرجوش لہجے میں میری بات مہاراج تک پہنچاؤ۔ ترجمان نے یہ بھی مہاراجہ بھیم پال نڈر کو سنا دیا۔ محترم مہمان، بھیم پال نے کہا، آپ کا باج گزار میرا باپ تھا، وہ مر گیا ہے۔ مجھے ابھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں باج ادا کروں گا یا نہیں۔ دوستی کا معاہدہ قائم رہے گا۔ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کو دعوت اسلام دوں۔ نائب سالار نے کہا، آپ کے دادا نے ہم سے شکست کھائی، آپ کے باپ نے ہم سے شکست کھائی، اب آپ کی باری ہے۔ آپ نے نوجوان لڑکیوں کی قربانی دی، آپ پتھر کے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑائے۔ آپ کو کیا ملا؟ شکست، شرمناک شکست۔ کیا آپ ابھی تک نہیں سمجھے کہ آپ باطل کی پوجا کر رہے ہیں اور آپ کو وہ خدا سزا دے رہا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور سزا بھی اور جزا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اسلام قبول کر لیں۔ ہم کسی ایلچی کو اتنی ڈھیل نہیں دیا کرتے کہ وہ کسی کے دربار میں اس کے مذہب کی توہین کرے۔ بھیم پال نڈر نے کہا، آپ میری اور میرے مذہب کی توہین کر کے مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں دوستی کے معاہدے پر نظر ثانی کروں۔ آپ جا سکتے ہیں۔ نائب سالار چلا گیا۔ سفید ریش اور دونوں لڑکیاں وہیں کھڑی رہی۔ لے جاؤ انہیں، بھیم پال نے گرج کر کہا، انہیں میری نظروں سے اوجھل کر دو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ حربہ استعمال کیا جائے۔ یہ بوڑھا اور یہ لڑکیاں میرے لیے تانا بنی رہیں گی۔ میں کھلے میدان میں لڑوں گا اور سلطان محمود کو قیدی بنا کر اور مندر میں لے جا کر پوچھوں گا کہ اب بتاؤ خدا کس کا سچا ہے۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔